ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے نیک اور ولی وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر نہ خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ میرا آج کا عنوان اولیاء کرام کے متعلق ہے۔ کیا اولیاء کرام کی قرآن مجید کے اندر کیا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے اندر کیا بیان کیا ہے۔ دنیا کائنات کے اندر کچھ لوگوں کو تصور یہ ہے کہ شاید کچھ طبقہ ایسا بھی ہے جو کائنات کے اندر اللہ کے نیک اور ولیوں کو نہیں مانتا، جبکہ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نیک اور ولیوں کا کوئی بندہ بھی کائنات کے اندر سرے سے منکر بھی نہیں۔ بس مسئلہ اس چیز کے اندر ہے کہ کیا جن کو ہم یہ تصور کر بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نیک اور ولی ہیں، کیا وہ ہیں بھی صحیح یا نہیں؟ پہلا بات یہ ہے، یا وہ پہچان ہمیں کس طرح پتہ چلے گی کہ یہ اللہ کا نیک اور ولی ہے؟ قرآن صاف صاف اس کے بارے میں وہ بتلا رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے نیک اور ولی وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر نہ خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید اور جگہ پر ان کی وہ صفات بیان کرتا ہے، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں، تہجد کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک اور ولی۔ اسی طرح تیسری جگہ پر قرآن یہ کہتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین کے اوپر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ پھر ان کو سلام کہہ کر ان کے ساتھ بحث اور مباحثہ نہیں کرتے۔ اللہ کے نیک اور ولیوں کو ہر بندہ ہی مانتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان یا برے صغیر پاک و ہند کے اندر جو بڑے بڑے دربار بنے ہوئے ہیں، وہاں پر جو کام ہوتے ہیں اور جس طرح ان کے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات مخلوق کو دینے کی کوشش لوگ کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک میں نے شرک کو معاف نہیں کرنا، باقی جو بھی گناہ آپ سے ہوئے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جو ہمارے ہاں یہ تصور پیدا کیا جاتا ہے کہ بہت بڑا وہ دربار بنے گا تب جا کر بندہ نیک اور ولی بنتا ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام سے بڑی ہستیاں کوئی نہیں تھی، اور ان سے بڑا کوئی کائنات کے اندر نیک موجود نہیں تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر ایک بالش کے اوپر آپ بنا بھی نہیں سکتے، نبی کریم علیہ السلام نے وہ منع فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا، فرمایا علی جاؤ یہاں پر وہ قبریں ہیں بنی ہوئی اونچی، تو ان کو جا کر وہ گرا دیں۔ جب یہ ساری چیزیں منع ہیں تو پہلے ہم ذرا یہ پہچان کر لیں، کہیں پر ہم یہ کسی کو منع نہیں کرتے کہ آپ دربار پر نہ جائیں، آپ بے شک جائیں، لیکن یاد رکھیے گا وہاں پر وہ واقعہ اگر وہ بزرگ ہو، اللہ تعالیٰ کا نیک اور ولی ہو، پہلے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں تو پھر کم از کم آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، وہاں پر کوئی بھی ایسا کلمہ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ دیکھیں گی، یہ یہاں پر وہ اس وقت ہم موجود ہیں اللہ شاہ شرف الدین وہ علی کلر، یہ ان کا وہ یہاں پر دربار ہے، اس کا وہ بورڈ ہے، اور اس کے اندر نوٹ آپ دیکھ لیں، یہ جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دربار کی حدود میں نشے کی حالت میں آنا اور گانا بجانا، تاش کھیلنا اور نشہ کرنا منع ہے، خلاف ورزی کرنے والے کو حوالہ پولیس کیا جائے گا۔ تو کیا یہ اگر نوٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے، کیا ہم ان چیزوں کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میرے خیال کے اندر یہ ساری چیزیں بالکل اپوزٹ ہو رہی ہیں۔ اس وقت جو دربار کے اندر وہ ڈھول بجایا جا رہا ہے، تو یہ اسلام کے اندر قطعاً جائز نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے نیک اور ولیوں کا کوئی بندہ بھی کائنات کے اندر منکر نہیں ہے، لیکن یہ جو کام یہاں پر ہو رہے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ مزید ہمارے ساتھ ایک اور دوست، بہت ہی پیارے دوست حضرت مولانا فیصل خان صاحب محمدی وہ چنیوٹ کے ساتھ تعلق ہیں، یہ آپ کو مزید وہ گائیڈ کریں گے۔ یہ دربار یہ چنیوٹ کے اندر دریائے چناب کے پاس واقع ہے۔
جیسے شرف الدین حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر ہیں، تو یہ ان کی چلا گاہ ہے، ان کی قبر نہیں ہے، یہ ان کا چلا گاہ ہے۔ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں انہوں نے آ کر صرف جو ہے نا وہ چلا کشائی کی، کچھ کہتے ہیں ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کئی سال تک کرتے رہے، کچھ کوئی کہتا ہے مختلف باتیں ہیں لوگوں کی۔ تو سامعین محترم، جو بھی ولی بنتا ہے وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اگر عمل کرے گا تو اس کے مطابق وہ ولی ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے کہا ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر 100 سال کھڑے رہو، یا ایک انگلی کے اوپر الٹا لٹک جاؤ اور پکڑ کے کھڑے رہو، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، وہ عمل قابل قبول ہے جس کے اوپر نبی علیہ السلام کی مہر ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی جس عمل کے اوپر مہر نہیں ہے، اللہ اس کو کیسے قبول کرے؟ ابھی آپ دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ گانا بجانا اور یہ چیزیں منع ہیں، جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر ڈول ہے۔ جو یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی انکاری، وہ اولیاء اللہ کی انکاری نہیں ہے، اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ بات صرف یہاں پہ ہوتی ہے کہ جو صفات اللہ کے اندر ہیں، اگر خالق کے اندر وہ صفات ہیں اس کو ہم مخلوق میں تصور کریں گے تو وہ شرک لائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں بزرگ جی زندہ ہے، تو میں سوال یہ کروں گا کہ اللہ بھی زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے، اللہ کو بھی موت نہیں ہے، وہ بھی مرا نہیں ہے، اللہ بھی ہمیشہ سے ہے، تو مجھے بتائیں خالق اور مخلوق میں کیا فرق رہ گیا؟ یا یہ کہا جائے کہ اگر ہم جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں سے ہم اپنے بزرگ کو بلائیں تو وہ بات سنتے ہیں، تو جہاں سے اللہ کو بھی پکارو بات وہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی حاضر و ناظر ہے، بزرگ کو بھی آپ حاضر و ناظر کرتے ہیں، وہ بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی مشکل کشا بزرگ کو بھی آپ کریں گے، تو مجھے بتائیں خالق اور مخلوق میں فرق کیا رہ گیا؟ جب اس کو بھی موت نہیں ہے اور اس کو بھی موت نہیں ہے تو خالق اور مخلوق میں فرق کیا رہ گیا؟ اگر ہم موت کو تصور کرتے ہیں کہ لفظ موت لگ گیا ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ موت لگ گیا تو حیات کے ساتھ منسلک ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو صفات اللہ کے اندر ہیں، ہاں انسان دیکھتا ہے لیکن اس کی دیکھنے کی ایک حد ہے، اللہ کی یہ دیکھنے کی حد کوئی نہیں ہے، لامحدود ہے۔ اگر انسان کی صفات، خالق کی صفات کو اگر انسان کے اندر تصور کیا جائے تو وہ شرک ہے۔ ابھی اگر اللہ کسی کو رزق نہ دینا چاہے، اولاد نہ دینا چاہے، تو دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کر بھی اس کو رزق اور اولاد نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ دو واقعات آتے ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر نیند طاری کر دی، وہ ولی تھے اس وقت کے، نیند طاری ہوئی، مرے نہیں ہیں، زمین کے اندر نہیں ہے، نیند طاری ہوئی ہے۔ نیند طاری ہونے کے بعد جب اللہ نے ان کو زندہ کیا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کس صدی میں ہیں اور کیا ہیں۔ اسی طرح جب حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر نیند طاری کی، وہ نبی تھا، ولی نہیں تھا، نبی تھا۔ نیند طاری کرنے کے بعد اللہ نے پوچھا کام لبثت، تو کتنا ٹھہرا ہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے تھے لبثت یوم بعد یوم، کہ میں ایک دن ٹھہرا ہوں۔ نبی کو بھی سونے کے بعد پتہ نہیں تھا کہ میں کتنا ٹھہرا ہوں۔ تو یہ اللہ جس کو جتنا بتا دے اس کی حقیقت وہی جانتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کی اگر صفات کو لوگوں کے اندر تصور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرک ہے۔ قرآن و سنت اس کے بارے میں اس کے خلاف ہے۔ جو چیز دنیا سے جا چکے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، کہ وہ کس حال میں ہیں، کیسے ہیں، ہم اس پہ کوئی بھی ویو نہیں کر سکتے کہ وہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے۔ وہ اللہ کے پاس معاملہ ہے، کون نیک ہے کون کیا ہے وہ اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو ساتھیو، ہاں یہ اولیاء اللہ کے دربار ہے، یہ آنا چاہیے۔ ان لوگوں کی محنتیں، اسلام کے بارے میں جدوجہد ہے، اپنے ہی طرز سے انہوں نے لوگوں تک اسلام اپنے ہی ذہن کے مطابق اور اپنی محنت سے جتنا ہو سکا لوگوں تک اسلام کو پھیلایا ہے۔ اس بات کو بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ ہاں لیکن یہاں پہ آ کر کہ انہیں اللہ کی صفات کو ان میں تصور کیا جائے وہ گناہ ہے۔ باقی آپ آئیں دیکھیں، انہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے، لوگوں تک پھیلایا ہے اسلام کو، اور اللہ نے انہیں یہ مقام دیا ہے، تو یہ اللہ اور اس مقام کو اللہ جانتا ہے اور یہ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔